بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجوز اور جائز ہے تزویج الامت باندی سے شادی کرنا مسلمتاً کانت او کتابیتاً خواہ مسلمان ہو یا کتابیہ ہو۔ تو باندی سے شادی کرنا جائز ہے خواہ وہ باندی مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے ان یتزوج امۃ علی حرۃ کہ شادی کرے کسی باندی سے آزاد عورت پر۔ ویجوز تزویج الحرۃ علیہا اور جائز ہے آزاد عورت سے شادی کرنا اس پر۔ وللحر اور آزاد آدمی کے لیے جائز ہے ان یتزوج اربعا کہ شادی کرے اربعا من الحرائر والاماء چار آزاد عورتوں میں سے اور باندیوں میں سے۔ ولیس لہ اور اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یتزوج اکثر من ذلک کہ شادی کرے اس سے زیادہ۔ ولا یتزوج العبد اکثر من اثنتین اور شادی نہ کرے غلام دو سے زائد سے۔ تو پہلے سے آزاد عورت اگر نکاح میں ہے تو باندی سے شادی کرنا جائز نہیں، لیکن پہلے سے آزاد عورت اگر نکاح میں ہے تو دوسری آزاد عورت سے اس پر نکاح کر سکتا ہے۔ اور آزاد آدمی چار شادیاں کر سکتا ہے آزاد اور عورتوں سے اور باندیوں سے، لیکن چار سے زیادہ نہیں کر سکتا، اور غلام دو سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ اگر پہلے سے آزاد عورت نکاح میں ہے تو باندی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر پہلے سے آزاد عورت نکاح میں ہے تو دوسری آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ آزاد مرد چار شادیاں کر سکتا ہے اور غلام صرف دو شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے، دو سے زیادہ نہیں کر سکتا، یعنی دو سے زیادہ بیک وقت اس کے پاس بیویاں نہیں ہو سکتی۔ فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ پس اگر طلاق دی آزاد آدمی نے احدى الاربع چار میں سے ایک کو طلاقاً بائناً طلاق بائنہ، لم یجوز لہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا ان یتزوج رابعۃ کہ شادی کرے چوتھی سے، حتیٰ تنقضی عدتها حتیٰ کہ گزر جائے اس کی عدت۔ اگر آزاد آدمی نے چار شادیاں کی ہوئی تھی اور ایک کو طلاق بائنہ دے دی تو اب وہ کسی اور سے شادی تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ طلاق بائنہ والی عورت کی عدت نہ گزر جائے۔ پہلے سے چار شادیاں کی ہوئی ہیں اور ایک کو اس نے طلاق بائنہ دے دی ہے تو کسی اور سے شادی تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عدت نہ گزر جائے جس کو اس نے طلاق بائنہ دی ہے۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا اور جب شادی کر دے باندی کی اس کا مالک، ثم اعتقت پھر اس کو آزاد کر دیا جائے، تو فَلَهَا الْخِيَارُ اس کو خیار ہوگا، حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا خواہ آزاد ہو اس کا شوہر یا غلام۔ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ اور اسی طرح مکاتبہ کا حکم ہے۔ اگر مالک نے اپنی باندی یا اپنی مکاتبہ کو اس کی شادی کرا دی پھر اس کو آزاد کر دیا تو اس آزاد کردہ عورت کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ اس نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے تو اس کو ختم کر دے، عام ہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ اگر مالک نے اپنی باندی کی یا اپنی مکاتبہ کی کہیں شادی کرا دی پھر اسے آزاد کر دیا تو اس صورت میں اس آزاد کردہ باندی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ خواہ اس نکاح کو برقرار رکھے یا ختم کر دے، عام ہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ وَإِن تَزَوَّجَتْ اور اگر شادی کی امۃ بغیر اذن مولاہا کسی باندی نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، ثم اعتقت پھر اس کو آزاد کر دیا گیا، صح النکاح ہو تو نکاح صحیح ہے، ولا خیار لہا اور اس کو کوئی خیار حاصل نہیں ہوگا۔ باندی نے مالک کی اجازت کے بغیر کہیں شادی کی پھر مالک نے اسے آزاد کر دیا تو یہ نکاح صحیح ہوگا اور اب اسے خیار حاصل نہیں ہوگا کہ چاہے تو وہ اس نکاح کو ختم کر ڈالے۔ باندی نے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کی پھر مالک نے اسے آزاد کر دیا تو یہ نکاح صحیح ہے اور اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ چاہے کہ تو نکاح کو ختم کر دے، نکاح ختم کرنے کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ ومن تزوج اور جس نے شادی کی امرأتین دو عورتوں سے، فی عقد واحد ایک عقد میں، احداہما ان میں سے ایک ایسی ہے، لا یحل لہ نکاحها کہ حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کا نکاح، صح نکاح التی تحل لہ تو صحیح ہوگا
اس کا نکاح کہ جس کے ساتھ نکاح حلال ہے، وبطل نکاح الاخری اور دوسرا نکاح باطل ہو جائے گا۔ ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے شادی کی، ایک عورت کے ساتھ اس کا نکاح حلال تھا اور ایک کے ساتھ حلال نہیں تھا، تو اب جس کے ساتھ نکاح حلال تھا وہ نکاح تو صحیح ہو جائے گا اور دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا، ایک عورت تو ایسی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح حلال تھا اور ایک عورت ایسی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح حلال نہیں تھا، تو جس کے ساتھ نکاح حلال تھا وہ نکاح صحیح ہوگا اور جس کے ساتھ نکاح حلال نہیں تھا وہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ اور اگر بیوی میں کوئی عیب ہو، فَلَا خِيَارَ لِزَوْجِهَا تو کوئی خیار نہیں ہوگا اس کے شوہر کو۔ اگر بیوی میں کوئی عیب نظر آ گیا تو اب شوہر کو اختیار اس بات کا نہیں ہوگا کہ وہ چاہے تو نکاح کو کالعدم قرار دے دے، ایسا اختیار اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ اور اگر شوہر کو دیوانگی ہو، او جزام یا جزام کا مرض ہو، او برص یا برص کی بیماری ہو، فلا خیار للمرأة تو عورت کو اختیار نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ شیخین کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ تعالی امام محمد فرماتے ہیں لہا الخیار اس کو خیار ہوگا۔ اگر شوہر کو دیوانگی لاحق ہے یا جزام یا برص کا مرض ہے تو کیا عورت کو خیار ہوگا کہ وہ چاہے تو نکاح کو ختم کر دے؟ شیخین فرماتے ہیں اس کو خیار نہیں ہوگا، امام محمد فرماتے ہیں اس کو خیار ہوگا۔ اگر شوہر کو جنون یا جزام یا برص کی بیماری ہو تو کیا عورت کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوگا؟ شیخین فرماتے ہیں اختیار نہیں ہوگا، امام محمد فرماتے ہیں اختیار ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا اور اگر شوہر نامرد ہو، اجلہ الحاکم تو مہلت دے اس کو حاکم حولاً 1 سال کی، فإن وصل الیہا پس اگر وہ اس تک پہنچ جائے، فی ہذہ المدت اس مدت میں، فلا خیار لہا تو اس کے لیے کوئی خیار نہیں ہوگا، وإلا فرق بینہما ورنہ ان دونوں میں تفریق کر دے، ان طلبت المرأة ذلک اگر عورت اس کا مطالبہ کرے، وکانت الفرقۃ تطلیقۃ بائنۃ اور فرقت طلاق بائنہ ہوگی، ولہا کمال المہر اور اس کو پورا مہر ہوگا، اذا کان قد خلا بہا اور اگر اس نے اس کے ساتھ خلوت اختیار کی، وإن کان مجبوبا اور اگر وہ مقطوع الذکر ہو، فرق القاضی بینہما فی الحال تو قاضی تفریق کر دے ان دونوں کے درمیان فی الحال، ولم یعجلہ اور اس کو مہلت نہ دے، والخصی یعجل اور خصی کو مہلت دی جائے گی، کما یعجل العنین جیسا کہ مہلت دی جاتی ہے نامرد کو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نامرد ہے تو پھر حاکم اس کو 1 سال کی مہلت دے کہ وہ اپنا علاج کرائے، اس 1 سال میں اگر تو وہ صحبت پر قادر ہو گیا تو عورت کو اب خیار نہیں ہوگا کہ وہ نکاح کو ختم کروائے، ورنہ پھر اس کو اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو پھر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا اور یہ تفریق طلاق بائنہ ہوگی۔ اگر شوہر نے اس کے ساتھ خلوت کی ہے تو پھر اس کو پورا مہر بھی ملے گا۔ اگر شوہر نامرد ہو تو حاکم اس کو 1 سال کی مہلت دے گا کہ اپنا علاج کرائے، 1 سال کی مدت میں اگر وہ صحبت پر قادر ہو گیا تو عورت کو اب اختیار نہیں ہوگا نکاح کو ختم کرنے کا، اور اگر وہ قادر نہیں ہوا تو قاضی اور عورت مطالبہ کرتی ہے کہ تفریق ہو تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا اور یہ تفریق طلاق بائنہ ہوگی۔ اگر شوہر نے اس کے ساتھ خلوت کی ہے تو پھر اس کو پورا مہر بھی ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَجْبُوبًا اگر شوہر مقطوع الذکر ہو تو پھر مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ اگر شوہر مقطوع الذکر ہو تو قاضی مہلت نہیں دے گا بلکہ ان کے درمیان فی الحال تفریق کر دے گا۔ والخصی اور اگر کوئی شخص خصی ہے تو اس کو بھی عنین کی طرح مہلت دی جاتی ہے۔ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ اور جب عورت مسلمان ہو جائے، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ اور اس کا شوہر کافر ہو، عرض علیہ القاضی الاسلام تو قاضی اس پر اسلام پیش کرے، فإن اسلم پس اگر وہ مسلمان ہو جائے، فهي امرأته تو وہ اس کی بیوی ہے، وإن أبى عن الاسلام اور اگر وہ انکار کرے اسلام سے، فرق بینہما تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، فرق بینہما تو وہ قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے،
وکان ذالک طلاقا بائنا، اور یہ طلاق بائنہ ہوگی عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی طرفین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں هو الفرقۃ بغیر طلاق، وہ فرقت ہوگی، جدائی ہوگی بغیر طلاق کے۔ عورت مسلمان ہو گئی اور شوہر ابھی تک کافر ہے تو قاضی اس پر اسلام کو پیش کرے گا۔ اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو وہ بدستور اس کی بیوی ہوگی، اور اگر وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ اور یہ تفریق کیا ہوگی؟ طرفین فرماتے ہیں یہ تفریق طلاق بائنہ ہوگی، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہ بغیر طلاق کے تفریق ہو جائے گی۔ بیوی مسلمان ہو گئی لیکن شوہر ابھی تک کافر ہے تو قاضی اس پر اسلام کو پیش کرے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ بدستور اس کی بیوی ہے، اور اگر وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے۔ یہ تفریق کیسے ہوگی؟ طرفین فرماتے ہیں یہ تفریق طلاق بائن ہوگی، امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہ تفریق ہوگی بغیر طلاق کے۔ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ، اور اگر شوہر مسلمان ہو گیا، وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ، اور اس کے نکاح میں مجوسی عورت ہے، عرض علیہ الاسلام، تو قاضی اس پر اسلام کو پیش کرے۔ فَإِنْ أَسْلَمَتْ، پس اگر وہ اسلام لے آئے، فَهِيَ امرأته، تو وہ اس کی بیوی ہے۔ وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر وہ انکار کر دے، فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے۔ وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا، اور یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، پس اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کیا تھا، فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، تو اس کو پورا مہر ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، اور اگر اس نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی، فَلَا مَهْرَ لَهَا، تو اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ شوہر مسلمان ہو گیا حالانکہ اس کے نکاح میں آتش پرست مجوسی ہے بیوی، تو اس پر قاضی اسلام پیش کر دے گا۔ اگر وہ بیوی مسلمان ہو جاتی ہے تو وہ بدستور اس کی بیوی ہے، اگر انکار کر دیتی ہے تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے، اور یہ تفریق کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ باقی اس کو کتنا مہر ملے گا، کیا مہر ملے گا، تو دیکھیں گے شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی یا نہیں کی۔ اگر صحبت کی تو پورا مہر ملے گا، اور اگر نہیں کی تو پھر اس کو کچھ مہر نہیں ملے گا۔ شوہر مسلمان ہو گیا حالانکہ اس کے نکاح میں مجوسی عورت ہے، تو قاضی اس عورت پر اسلام کو پیش کر دے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو وہ بدستور اس کی بیوی ہے، اور اگر وہ اسلام سے انکار کر دیتی ہے تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے۔ یہ تفریق طلاق نہیں ہے۔ باقی رہا مہر کا معاملہ، تو دیکھیں گے اس نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے یا نہیں۔ اگر کی ہے تو اس کو پورا مہر دے گا، اور اگر نہیں کی تو اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا۔